پہاڑیوں کے دامن میں بسے چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں عثمان اپنی بیوی انابیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عثمان محنتی، نرم دل، وفادار اور دوسروں کا دکھ رکھنے والا انسان تھا۔ اسے اپنے والدین سے کچھ زمین ملی تھی جس پر وہ صبح و شام محنت کر کے روزی کماتا تھا۔ انابیہ نہایت حسین مگر غرور میں ڈوبی ہوئی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ امیروں جیسی چمک دمک والی زندگی کے خواب تیرتے رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، ارحان۔ ارحان عثمان کی دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا، لیکن انابیہ کا دل اب گھر میں کام، میاں کی محبت یا بچے کی معصوم ہنسی میں نہیں لگتا تھا۔ گاؤں کے باہر سے آنے والا ایک مالدار تاجر کاشف، چکنی چپڑی باتوں والا، اس کی کمزوری بن گیا۔ عثمان ایک روز کھیت میں کام کرتے ہوئے اچانک ایک چٹان سے پھسل گیا۔ گاؤں والوں نے اسے زخمی حالت میں گھر تو پہنچا دیا، مگر اس کی کمر بری طرح متاثر ہو گئی۔ وہ مہینوں کے لیے بستر کا ہو گیا۔ انابیہ کی آنکھوں میں تھوڑی دیر ہمدردی تو ابھری، مگر جلد ہی دل کی سختی واپس آ گئی۔ اس دوران کاشف بار بار بہانے سے آتا رہا، کبھی دوائی، کبھی ہمدردی، مگر اندر سے وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایک رات انابیہ نے روتے ہوئے اسے کہا، میں اپنی زندگی ایک بستر سے جڑے آدمی کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ کاشف مسکرایا، تو پھر میرے ساتھ چلو، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ انابیہ نے لمحوں میں اپنی دنیا بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک شام انابیہ نے بیٹے کو سلا کر کچھ پیسے جمع کیے اور گھر سے نکل گئی۔ وہ کاشف کے ساتھ شہر چلی گئی، خواب لیے، امیدیں لیے۔ ایک فلیٹ میں اسے ٹھہرایا گیا۔ انابیہ خوش تھی کہ اب زندگی شاندار ہونے والی ہے، مگر صبح ہوتے ہی سب بدل گیا۔ کاشف کے 3 بدماش ساتھی اندر آ گئے۔ ان کے چہروں پر خباثت، آنکھوں میں درندگی تھی۔ انابیہ کیخ کر کاشف کی طرف بھاگی، مگر وہ ہنسا اور بولا، تم جیسی عورتیں بیوی نہیں بنتی، مال بنتی ہیں۔ اب تم وہاں جاؤ گی جہاں تمہاری قیمت لگے گی۔ انابیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ایک گندے غیر قانونی اڈے پر بیچ دیا گیا، جہاں عورت انسان نہیں سمجھی جاتی۔ چند دن وہ چیختی روتی خدا سے دعا کرتی رہی۔ دروازے بند، روشنی مدھم، نگرانی سخت۔ آخر ایک رات اسے بھاگنے کا موقع ملا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑی، جنگلوں میں چھپتی، سڑکوں پر گری پڑی، آخر کار بچ نکلی۔ اپنے گاؤں کی طرف آخری سفر۔ اب نہ وہ غرور والی انابیہ رہی تھی، بس ایک ٹوٹی ہوئی روح۔ وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر زندہ رہی۔ مہینے گزرتے گئے۔ اس کے دل میں ایک ہی آواز گونجتی، ارحان میرا بیٹا، کیا مجھے پہچانے گا؟ اسی امید نے اسے دوبارہ نور آباد کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ نور آباد پہنچ کر اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس نے عثمان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ سامنے ایک باوقار، نیک باحیا عورت کھڑی تھی۔ جی بہن، انابیہ نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، یہ گھر عثمان کا ہے؟ عورت مسکرائی اور بولی، ہاں، یہ میرے شوہر عثمان کا گھر ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے بہن؟ انابیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اتنے میں ایک معصوم سا بچہ باہر آیا اور عورت کی گود میں لپٹ کر بولا، امی میں آ گیا۔ یہ ارحان تھا۔ عثمان گھر سے نکلا، صحت مند، مضبوط، پرسکون۔ اس نے انابیہ کو نہ پہچانا۔ وہ تو ایک ٹوٹی ہوئی بھکارن لگ رہی تھی۔ عثمان نے شفقت سے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چلو بیٹا گھر چلیں۔ انابیہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا دل چور چور ہو گیا۔ قریب کھڑی ایک عورت بولی، عثمان کی پہلی بیوی تو کئی سال پہلے کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بچہ روتا رہتا تھا، پھر اللہ نے عثمان کو نیک بیوی دی جس نے گھر بھی سنبھالا، بچے کو بھی۔ اب وہ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خون اتر آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، یہ سزا میں نے خود کمائی ہے۔ وہ چپ چاپ گاؤں چھوڑ گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اختتام۔ جو لوگ وفا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان سے سکون بھی چھین لیتا ہے، اور جو لوگ صبر و سچائی کا دامن تھامے رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر راستے ضرور کھول دیتا ہے۔